السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے سورۃ الانعام آیت 74 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب قالا فرمایا کہا، کس نے؟ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کس سے؟ لأبیہ۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اب کا معنی باپ بھی ہوتا ہے اور دوسرا معنی چچا بھی ہوتا ہے۔ قاموس میں بھی یہی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا تذکرہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک کے اندر بھی جیسے تایا ہوتا ہے یا چھوٹا چچا ہوتا ہے تو تایا ابو، اور بڑے ابو، چھوٹے ابو ایسے کہا جاتا ہے نا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الحنفاء میں لکھا ہے کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، اور خصوصاً کدھر؟ عرب میں، اور قرآن کریم میں بھی اور حدیث طیبہ میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ سورۃ البقرہ آیت 133 کے اندر ترجمہ بھی سنائی دیتی ہوں کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث طیبہ میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ردو علی ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ یہاں ابی سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ لأبیہ، اپنے باپ سے، آزر کہتے ہیں ایک بت کو بھی، جیسے مجاہد کہتے ہیں کہ آزر ایک بت کا نام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو طارق تھا، وہ انشاءاللہ ہم وضاحت میں پڑھیں گے۔ اور زجاج نے کہا کہ آزر نام نہیں ہے بلکہ مذمت کا کلمہ ہے، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے خطا کار، تو بتوں کو معبود قرار دے رہا ہے۔ بہرحال آزر اپنے جو چچا ہوتے ہیں آزر، ان سے کہا، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتتخذو، کیا تو بناتا ہے؟ اصناما، بتوں کو، صنم کی جمع ہے، بت جیسے مورتیاں ہیں یا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا پوجا جائے اس کو بھی صنم کہتے ہیں۔ آلہہ، الہ، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یا عرفی چچا جو تھا اس کو کہا آزر سے کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی، بے شک میں، اراکا، دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا، اور تیری قوم کو، فی، میں، ضلال مبین، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، مبین کھلی واضح۔ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری یا کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نوری، ہم دکھلانے لگے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات، آسمانوں کی بادشاہت یعنی نظام سلطنت جو کچھ تھا اس میں وہ سب کچھ، والارض، اور زمین کا، وَلِيَكُونَ،
تاکہ وہ ہو جائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، یعنی یقین تو ان کو پہلے بھی تھا، پکا یقین تاکہ ان کو ہو جائے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ ہو جاتا ہے نا، عقل یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی دکھا دی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما، پھر جب جن ڈھانپ لیا علیہ اللیل، اس کو رات نے، رآ، اس نے دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمان میں کوکبن، ایک ستارے کو دیکھا، سٹار کو دیکھا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک سٹار نظر آیا، ایک ستارے پر نظر پڑی۔ قال، آپ نے فرمایا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے۔ فلما، پھر جب افلا، وہ غائب ہو گیا، کون سی چیز؟ ستارہ غائب ہو گیا۔ قال، تو کہنے لگے، لا احب الآفلین، آفلین کہتے ہیں غائب ہو جانے والے کو، چھپ جانے والے کو، اس میں فاعل ہے نا۔ احب، یہ تو آپ جانتے ہیں مراد ہوتے کہ میں، مانا ہوتا ہے میں پسند کرتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے ایٹسٹرا۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ غائب ہو گیا نا ستارہ تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ فلما، پھر جب رآ، دیکھا، کس کو؟ قمرا، چاند کو جب دیکھا، بازغن، چمکتا ہوا، درخشاں، روشن، زیادہ ستارے کی نسبت زیادہ چمک رہا تھا۔ قالا، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا رب ہے۔ اس کی وجہ بھی آگے بتا رہے ہیں۔ فلما، پھر جب افلا، وہ چھپ گیا، چاند بھی جب چھپ گیا، قال، فرمانے لگے، لئن لم یہدینی، اگر نہ ہدایت کی ہوتی مجھے کس نے؟ ربی، پروردگار نے، میرے رب نے، لأکونن، میں ضرور ہو جاتا، من القوم الضالین، ان لوگوں میں سے جو بھٹک رہے ہیں۔ فلما افلا، پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے، اب کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ فلما افلا قال لئن لم یہدنی ربی، اللہ اکبر، لأکونن من القوم الضالین، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، کہا، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اس گمراہ قوم سے ہو جاتا۔ فلما، پھر جب رآ، دیکھا، کس کو دیکھا؟ شمسا، جو چاند سے بڑا تھا، اب سورج کو دیکھا، بازغا، چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، زیادہ روشن دیکھا، چاند کی نسبت زیادہ روشن دیکھا۔ قالا، تو فرمانے لگے، ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، ھذا اکبر، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، تارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ اور اب یہ سورج کی باری آ گئی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے، زیادہ چمک رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ میرا پروردگار، میرا رب یہ ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قالا، فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بریئن، بیزار ہوں، میں بیزار ہوں، مما، اس سے،
یا ان سے جنہیں تشرکون تم شریک بناتے ہو، تم شریک ٹھہراتے ہو. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں. انی بے شک میں نے وجہت منہ موڑ لیا، میں نے پھیر لیا، اپنا رخ کر لیا، میں متوجہ ہو گیا، میں نے توجہ کر لی. وجہیا، وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، وجہیا اپنا منہ. انی وجہت وجہیا، بے شک میں نے اپنا منہ موڑ لیا، اپنی توجہ کر لی، میں نے اپنا رخ پھیر لیا. للذی، اس ذات کی طرف، اسی ذات کی طرف، فطر السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، والارض، اور زمین کو. فرمانے لگے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا، یا میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی توجہ اس ذات کی طرف کر لی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. حنیفہ کا معنی ہوتا ہے نا یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ، اور اس سے جھگڑا کیا، کس نے؟ قومہ، اس کی قوم نے. وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا یا باس کرنے لگے. قال، کہنے لگے، اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. قال اتحاجونی فی اللہ، تو فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وقد ہدان، حالانکہ اس نے ہدایت دے دی ہے مجھے. ہدا نہیں تھا نا، اس نے ہدایت دے دی ہے مجھے. ولا اخاف، اور لا نہیں، اخاف میں ڈرتا، ما تشرکون، ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی اس کا رب کریم کا. الا، مگر، ان یشاء، مگر یہ کہ چاہے کون، ربی، میرا پروردگار، شیئن، جو کچھ بھی، سونا رب جو چاہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک بناتے ہو رب کریم کا، مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا چاہے. وسیع، وسعت، وسع، گھیر لیا، ربی، میرے رب نے، کل شیء، ہر چیز کو، علم سے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ سارا کچھ سمجھایا تو پھر کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ وکیف، اور کیوں کر، اخاف، میں ڈروں، ما اشرکتم، ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو. ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے ہو، انکم اشرکتم، یہ کہ تم شریک بناتے ہو، باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ، ما لم ينزل، اس چیز کو کہ اس نے نازل کی، بھی، جس کی، علیکم، تم پر، سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند. وکیف اخاف، اور میں کیسے ڈروں ان سے، ما اشرکتم، جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ تعالی کے ساتھ. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ،
حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ اللہ نے اس کے متعلق تم پر کوئی دلیل، کوئی سند تو نہیں اتاری، تو تم ہی بتاؤ فأی الفریقین، کہ دونوں فریقوں میں سے کون سے احق بالامن، زیادہ حقدار ہے امن اور سلامتی کا۔ تو تم ہی بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون امن و سلامتی کا زیادہ حقدار ہے، اگر تم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو، الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم سے، یعنی شرک سے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا۔ اولئک، وہی ہے، لہم الامن، ان کے لیے امن چین ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو ایمان لائے، وہ انہوں نے، یلبسو کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، ملا دینا، مکس کر دینا۔ وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ جو ایمان لائے یعنی خالص ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل تھی، آتیناہا، جو ہم نے انہیں دی، کن کو؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلہ میں، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کو ان کی قوم کے مقابلہ میں، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں درجہ کے لحاظ سے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ معذرت، اس آیت میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ وہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے، تو یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف بھی تھے۔ انہیں بتایا گیا، دکھایا گیا کہ دیکھو تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کا اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہم نے آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ پھر سے بتا رہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، تو اہل مکہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 مناظر ہم لوگ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ المریم میں بھی ہے آیت 42 میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم لوگ ذرا بڑے بت سے پوچھو تو سے کیا ہوا۔ تو یہ واقعہ آپ آلریڈی سن چکے ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور رہا مسئلہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا اور یہ کون تھا، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے اور آزر جو تھا یہ ان کا چچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک آزر زندہ تھا تو امید تھی کہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر تو انہوں نے دعا نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے اوبیڈینٹ لوگ ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام۔ جب قرآن کریم میں منع ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، تو کیا وہ دعا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہاں، ان کی زندگی میں دعا ضرور کی ہوگی اور کی تھی،
اور نماز کے اندر جو دعا ہے کہ رب جعلنی والی، کہ مجھے میرے والدین کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. تو اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو چچا تھے ان کے فوت ہونے کے طویل عرصہ بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی. تو اس سے کیا واضح ہو گیا کہ قرآن کریم میں جس شخص کے کفر اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیزار ہونے کا ذکر ہے وہ ان کا چچا تھا، نہ کہ ان کے حقیقی والد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جن کا مفہوم بعض آپ کو بتا رہی ہوں. یہ ساری میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، طوالت کے سبب میں آپ کو نہیں سنا رہی ہوں. کہ محبوب کا فرمان یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو تمام یعنی پشت ہے ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام تک سب بہترین لوگوں میں سے تھے، یعنی والدین کریمین جتنے بھی تھے باپ دادا ایٹسٹرا بہترین لوگ تھے، اور سارے کے سارے توحید کے قائل تھے، یعنی سارے کے سارے مومن تھے. آپ بھی لازمی یاد کر لیجئے کیونکہ محبوب کریم کا بھی یہ طریقہ تھا، انی وجہت وجہی للذی، یہ نماز شروع کرنے سے قبل پڑھا کرتے تھے. اور اس میں لفظ جو حنیفہ ہے اس کے پر بھی توجہ کی حاجت ہے، کیونکہ حنیف کے معنی ہوتے ہیں تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے پاس اتنا علم تھا، اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ جھگڑنے کے لیے ان کی قوم جو بت پرست تھی وہ کھڑی ہو گئی. اب وہ مناظرہ کرنے لگے. اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بڑھ بڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی علم بھی ہو. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے منہ لگانے کے بجائے بہتر ہوتا ہے کہ ان کو ککالو بلا سلامہ کر کے جان چھڑا دی جائے. دیکھیں ہدایت رب کریم دیتے ہیں، بندے نہیں، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بندے کو اگر کوئی اتنا پکا جاہل ہو تو اس کو سمجھا نہیں سکتا. ہاں اس کے مقدر میں اگر ہدایت لکھی ہے تو وہ ایک سبب، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک عالم بن جاتا ہے. تو یہ مشرک، جاہل، بت پرست قوم کس سے مناظرہ کر رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ واضح طور پہ آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جو احمق لوگ ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں ان سے مناظرے کر کے ان کے اندر کی یقین کی کیفیت کو بے یقینی میں تبدیل کر لیتے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ آپ صحیح العقیدہ لوگوں کو مات سنا کریں، صحیح العقیدہ لوگوں کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھا کریں، کتابیں پڑھا کریں، اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ہی دروس آپ سنا کریں گے. ایسی صحبتوں کے ساتھ رہیں گے جو صحیح ہیں تو آپ کے اندر یقین کی کیفیت ہوگی. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی شرط ہے. آپ علم بھی حاصل کیجیے، نہیں تو بس اتنا بھی بہت ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے سنتے رہیں گے تو یہ بھی بہت ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سائڈ پہ جائیں جہاں ہر ون من کی بولیاں جیسے کہتے ہیں بول رہے ہیں. اگر ان کی بولیاں سنتے رہیں گے تو آپ کے اندر یقین کی کیفیت بے یقینی میں بدل جائے گی، اور بے یقینی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی.